بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. امید کرتا ہوں جی آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک بات میں نے آپ لوگوں سے ذکر کرنی تھی اور واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم یہ حدیث سے پاک بھی ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرمائے اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے کوئی ایک چیز ایسی عمل بتائیں کہ میں اس ایک عمل کو کروں اور میں اسلام میں داخل ہو جاؤں. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب چیزوں کو اس نے کہا کہ ان سے الگ مجھے ایک عمل بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور میں تمہیں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. جس کو عقل السلام گارنٹی دے دیں آپ پھر خود اندازہ کر لیں. تو صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ بات، اور کچھ عرصے بعد وہ شخص آتا ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کس طرح تمہاری لائف کیا گزری، تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، وہ سارے اپنی جو بھی اس نے اپنی لائف میں غلط کیا ہوتا ہے وہ سارا بتاتا ہے. اور صحابہ کرام دوسری طرف جو ہیں وہ اپنے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا، کسی نے نماز، روزہ، حج، غریبوں کو کھانے کھلائے، اور یہ شخص اپنی کارگزاری اپنے جو اس نے کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے. اور اٹھنے لگتا ہے تو شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میں دیکھو کیا میں کر رہا ہوں اور باقی لوگوں کے اعمال کیا ہیں. لیکن اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، پھر آتا ہے دوسری دفعہ، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا، جو بھی اس نے غلط کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ یار دیکھو مجھے کیا ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، کیوں نہ میں اپنے آپ کو چینج کروں اور جب لوگوں میں بیٹھوں میں بھی اچھی باتیں، اچھے اعمال بتا سکوں کہ میں کیا برائی بتاتا ہوں، اور دوسری طرف لوگ ہیں کہ ان کے دیکھیں اعمال. تو معذرت. تو جب وہ تیسری دفعہ آتا ہے آقا علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے جی میں نے نماز بھی پڑھی اور غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لوگوں کو کھانا بھی کھلایا، اور جو بھی ایک اچھے اعمال، اچھے انسان کے اعمال ہیں وہ سارے اس نے بتائے. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا ماجرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں کہ تب تو ہم یہ سمجھے تھے کہ ایک عمل سے یہ کیسے مسلمان ہوگا، لیکن اب دیکھیں کہ اس ایک عمل کی وجہ سے یہ انسان اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو چکا ہے. تو کہنے کی کیا بات ہے جی، جھوٹ جو ہے نا، آپ جب کوئی وعدہ کریں اس کو ضرور پورا کریں، کوشش کریں اللہ پاک سے کہ یا اللہ پاک مجھے اس عمل کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دوسرا، جھوٹ سے جتنا دور رہیں گے آپ کی لائف اتنی ہی آسان ہو جائے گی. بعض دفعہ مشکلیں آتی ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ پہ پریشانیاں آتی ہیں، آپ کے لیے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے خلاف لوگ، لیکن ان ساری چیزوں سے مت گھبرائیں. ان چیزوں سے مت گھبرائیں کیونکہ جس چیز کو میرے نبی نے غلط کہا اور جس چیز سے رکنے کا کہا اس چیز میں خیر تو ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کہ دنیاوی لحاظ سے ہمیں اس میں خیر کیوں نہ نظر آئے، لیکن اس میں خیر نہیں ہو سکتی. تو بس آپ جب اس چیز پہ چلتے رہیں گے آپ کی عادت خود آٹومیٹیکلی بن جائے گی کہ آپ کو جھوٹ آپ کے منہ سے بھی نہیں نکلے گا. اگر آپ کسی کو بتانا نہیں چاہتے کچھ، وہ آپ کی مرضی ہے کہ نہیں میں یہ اس بات پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کا جھوٹا جواب دیں اور وہ غلط بیانی کریں، اس سے بہتر ہے آپ اس پہ خاموش ہو جائیں. تو یہ چیزیں ہیں جی جو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے ذکر کروں گا. بہت زیادہ آج ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور دعا آپ میرے لیے کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو. ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں یا ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، بہن بھائی، تمام لوگ جب آپ اپنے آپ کو اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ ضرور ایک اچھے راستے کی طرف سٹارٹ ہوگا ہمارا. تو یہ بات میں نے آپ سے ذکر کرنی تھی کہ کوئی بھی رشتہ ہو، آپ کے دوست کا ہو،
فیملی ریلیشن ہو اس میں جھوٹ کو بالکل نہ آنے دیں. اور انشاءاللہ آپ کی جب آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کی عادت آٹومیٹیکلی آپ کے منہ سے سچ ہی نکلے گا. آپ کوشش کر بھی لیں جھوٹ بولنے کی، وہ آپ کے منہ سے نکل ہی نہیں پائے گا. تو اس چیز کو جب آپ پریکٹس کریں گے تو معاشرہ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور ایک اچھی جو ہے چینجز آپ کی لائف میں بھی آئے گی. تو بہت زیادہ اپنا بھی خیال رکھیں جی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جھوٹ سے تو ہمیں اللہ پاک بچائے. تو مجھے بھی اللہ پاک سچ بولنے کی اور ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں. السلام علیکم. انشاءاللہ کسی اور بات کے ساتھ آپ لوگوں کے سے ویڈیو کے تھرو آپ سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.